السلام علیکم، میرا نام اجے شرما ہے، میرے ساتھ رضوان بھائی ہیں۔ کچھ روز پہلے آپ نے پہلی نماز سے ریلیٹڈ میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو رضوان بھائی نے اپنی وال پہ پوسٹ کی تھی۔ جی، میری وال کی ویڈیو سیکشن میں وہ ہوگی۔ انہوں نے اپنی پہلی جب نماز پڑھی تھی، یہ 3 مہینے پہلے کی شاید بات ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی نماز سے متعلق تاثرات بتائے تھے کہ انہیں کیا فیل ہوتا ہے، کیا فیل ہوا نماز پڑھنے کے بعد، پہلی نماز کے بعد، تو وہ میں نے اپنی وال پہ شیئر کی تھی، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اجے بھائی اپنی بات کریں آپ۔ میں اپنا پورا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میں انڈیا دہلی سے ہوں، میں سی اے ہوں، میں نے ماسٹرز کیا یو ایس سے، اور میں کینیڈا آ گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے۔ اور میں رضوان بھائی کے کانٹیکٹ میں آتا رہتا ہوں، وہ میرے بہت ہی قریب دوست ہیں، اور جب سے میں ان کے ٹچ میں آیا ہوں تب سے میں اسپریچولیٹی کی طرف میرا جو جھکاو ہے اور بڑھ گیا ہے۔ میں گیتا پران پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بھی میں پڑھ رہا ہوں، رضوان بھائی مجھے گائیڈ کرتے ہیں۔ اور کم و بیش سارا قرآن پاک یہ پڑھ چکے ہیں ایک مرتبہ، تو ہم دوسری مرتبہ اس کے ریویژن کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 مہینے سے جاری تھا یہ سارا سلسلہ۔ بڑے اچھے الحمدللہ یہ قرآن پاک کا آپ ان کو عالم سمجھ سکتے ہیں میرے خیال سے۔ تو میں رضوان بھائی کے یہاں آتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں میرے کو کیسے ان کے ڈسکشن چل رہے ہیں۔ ایک رائٹرز کیفے کر کے ایک فیس بک پیج ہے جس میں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کا گروپ ہے، وہ ان کا پیج ہے۔ تو مطلب میرے کو مطلب ان کا پورا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنی اوپینین ایکسپریس کر سکتے ہیں، جو وہ اگر ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن مطلب ایک ایسی چیز ہے جو مطلب میرے کو یہ لگتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی کسی بھی ریلیجن کی ڈسرسپیکٹ کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور میرا اور رضوان بھائی دونوں کا یہی ماننا ہے۔ تو ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ مطلب جن کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ ہمارے چینل ہمارے فیس بک پیج پر آئیں، اپنا کوشچن ڈالیں۔ میں اور رضوان بھائی گیتا قرآن اور قرآن پاک کی کانٹیکس میں ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کا پورا ٹرائی کریں گے۔ جیسے اجے بھائی نے کہا، میرے جو ایتھیسٹ دوست ہیں بہت سارے، جو جیسے رائٹرز کیفے کا انہوں نے نام لیا، وہاں پہ سارے یہ سعید ابراہیم صاحب ہیں، اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ اسلام سے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ نفرت کرتے ہیں بڑی شدید قسم کی۔ اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کہ وجہ کیا ہے۔ یہاں پہ میں اور اجے ہم لوگ بیشتر اوقات بہت سارے ایتھیسٹ سے ملتے رہتے ہیں۔ آپ نے وہ ان میں سے بعض کے اسلام قبول کرنے کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، شیری کی تھی یا اسٹینا کی تھی یا باقی لوگوں کی تھی۔ ہم ان سے مکالمہ جاری رکھتے ہیں، وہ ہماری بات سنتے ہیں، ہم ان کو اپنی بات سناتے ہیں، وہ اپنا موقف بتاتے ہیں۔ کئی مہینے بات چلتی رہتی ہے، بعض لوگوں سے تو 1 سال سے بات چل رہی ہے۔ ہم اپنا موقف ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنا موقف ہمیں بتاتے ہیں۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی گورے ایتھیسٹ نے اسلام کی ڈس رسپیکٹ کیا ہو، یا اسلام کے جو مقدس شخصیات ہیں یا ہندوازم کی شخصیات کا ڈس رسپیکٹ کیا ہو۔ ہم نے کبھی ہم نے سکھوں کی کوئی مذہبی شخصیات کا یا ان کی مذہبی کتابوں کا ہم نے ڈس رسپیکٹ کیا ہو۔ آپ نے میری وال پہ کئی دفعہ دیکھا ہوگا، میں نے گرو گرنتھ کے بارے میں کتنی مرتبہ لکھا ہے، میں نے وید کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کتنی مرتبہ لکھا ہے۔ قرآن کی میں نے آیات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں اپنی وال کے اوپر۔ اچھا، آپ کا بھی یہی ہے نا آبزرویشن؟ یہاں پہ ہم جتنے بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے مذہب کی ڈس رسپیکٹ کیا ہوا ہمارے سامنے؟ جی ہاں، بالکل۔ مطلب اوپن مائنڈیڈ ہیں سب لوگ، سائنٹیفکلی سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ میں بھی ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو مطلب کوشچن اٹھانا ایک مطلب ایکسیپٹ کر سکتے ہیں لوگ، لیکن مطلب ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل فار ایچ اینڈ ایوری ریلیجن۔ یو کانٹ ڈس ریسپیکٹ اینی ون ان دا نیم آف سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ۔ سو میرا یہ ماننا ہے کہ مطلب اس لیے ہم نے یہ ویڈیو چالو کی ہے، اور میں نے اور رضوان بھائی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے کچھ ہمارے دوست ہیں جو مطلب ایگزسٹنس آف گاڈ پر بلیو نہیں کرتے، اور ان کے کچھ ویو پوائنٹس ہیں، ان کے کچھ اوپینین ہیں، ترک ہیں، وہ ہمیں شیئر کریں، ہمیں بتائیں، اور ہم اپنا پورا ٹرائی کریں گے کہ اس کو قرآن پاک کے کانٹیکس میں اور کسی ادر ریلیجیس ٹیکسٹ کے کانٹیکس میں ان کو ہم کاؤنٹر کر سکیں، اور ان کو مطلب جو ان کے ویو پوائنٹ ہیں ان کو چیلنج کر سکیں۔ یعنی مینلی اجے بھائی اور میں، ہم لوگ آپ کو، جو ہمارے ایتھیسٹ بھائی ہیں سارے کے سارے، ان کو اسلام سے متعلق، اللہ سے متعلق، گاڈ کی ایگزسٹنس سے متعلق سوال اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے سوال اٹھائیے، ہم سے پوچھئے۔ ہم بھی کچھ جانتے ہوں گے، کچھ آپ جانتے ہیں، ہم سب لوگ ایک دوسرے سے مل کے سیکھ لیں گے۔
آئیے بات کرنا شروع کرتے ہیں گاڈ سے متعلق کہ گاڈ ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں، اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام سے متعلق آپ کے بہت سارے میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے گریوینسز ہیں، بعض لوگوں کے سوالات ہیں، بعض لوگوں کے آبجیکشنز ہیں، تو ہم اس پہ بات کرنا کیوں نہ شروع کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے سے انکار کر کے غلط فہمیاں پیدا کرتے چلے جائیں، کیوں نہ ہم اس پہ بات شروع کریں۔ تو یہی ہم نے سوچا، میں اور اجے یہاں دریا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ سامنے دریا بہ رہا ہے بڑا خوبصورت دریا ہے، گرینڈ ریور کہتے ہیں اس کو۔ ہم روزانہ رات کو یہاں آ کے، یہاں تیسرے چوتھے دن تو لازمی آتے ہیں، یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں آ کے ہم قرآن پاک پہ بات کرتے ہیں، قرآن پہ بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجیں، خصوصاً جو ایتھیسٹ ہیں یا جو اسلام سے متعلق شبے کا شکار ہیں، گاڈ سے متعلق شبے کا شکار ہیں، تو میں اور اجے بھائی آپ کے سوالوں کو اپنی ڈسکشن میں شامل کر لیا کریں گے، اور ہم آپ لوگوں کو بھی اپنی ڈسکشن میں شامل کر لیا کریں گے۔ تو بس یہ ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ اجے بھائی جب یہاں آئے، میرے ساتھ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کبھی گیتا بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد گیتا پڑھنا شروع کی، وید پڑھنا شروع کی، اس کے بعد ہم لوگ قرآن کی طرف آ گئے۔ گاڈ سے متعلق ان کے نظریات بھی کم و بیش ویسے ہی تھے جیسے ہمارے ایتھیسٹ دوستوں کے ہوتے ہیں، لیکن جب بات چیت شروع ہوئی ہم لوگوں کی، جب انہوں نے قرآن اور اپنی ہی کتابیں بیسیکلی جو ہندوازم کی پڑھتے نہیں تھے، جیسے ان کا خیال تھا کہ ہم بات جو کر رہے تھے اس پہ، جو بت پرستی کو کیا کہتے ہیں آپ، آئیڈل ورشپ، آپ کا خیال تھا کہ شروع میں ہندوازم میں ہے یا نہیں ہے، بعد میں اب پتہ لگا کہ ہندوازم میں تو بت پرستی ہے ہی نہیں۔ آپ اس پہ بات کریں گے، میرا گلا جی، کہ ہم لوگ لوگوں سے جج کرتے ہیں بیسیکلی، ہم لوگ جی جیسے رضوان بھائی بتا رہے ہیں کہ جیسے لوگ جو جیسے اگر کسی ریلیجن کو جج کرنے کے لیے آپ کو اس ریلیجن سے ریلیٹڈ ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے، جہاں تک میرا ماننا ہے، نہ کہ مطلب جو وہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس ریلیجن کو، ان کو دیکھ کر مطلب اپنا ویو پوائنٹ، اپنی اوپینین رکھنی چاہیے۔ جی بالکل، یعنی قرآن پاک ٹیکسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، ہم مانتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ آپ مسلمانوں کی بنیاد پہ، مسلمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو جج نہ کریں، آپ جج کریں اسلام کو اس کے اوریجنل ٹیکسٹ سے جو کہ قرآن پاک ہے، جیسے اجے نے کیا، جیسے میں کرتا ہوں۔ تو خیر ہماری طرف سے آپ لوگوں کو دعوت ہے، بڑی کھلی دعوت ہے، آپ اپنے سوالات بھیجیں، ہم آپ کے سوالات پہ بات کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، گاڈ پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ باقی کرونا تھا، مجھے آپ کو پتہ ہوگا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اجے بھائی نے کرونا کے دوران میں میرا بڑا خیال رکھا، اپنی جان رسک پہ لگا کے یہ آتے رہے، میرے لیے کھانا لے کے آتے رہے، بڑے اچھے مسلمان ہیں، ون آف دا بیسٹ مسلمس آئی ہیو ایور سین۔ تو بھائی جی، ہارون بھائی، آپ بھی، ہارون ملک صاحب، آپ بات کرنا شروع کریں، آپ سوالات بتائیے ہمیں، آپ کے اللہ پہ یا قرآن پاک پہ یا اسلام پہ، اسلامی تاریخ پہ بھی آپ بتا دیے۔ اجے کو تو اسلامی تاریخ نہیں پتہ، ان کو تو ابھی صرف قرآن پتہ ہے، لیکن آپ اسلامی تاریخ پہ بھی کوئی سوال ہو مجھ سے آپ پوچھیے، ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں اور اجے آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم سے تعمیری مکالمہ شروع کیجیے اسلام کے اوپر، بھائیوں کی طرح بات کرنا شروع کرتے ہیں، تاکہ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہوں۔ مقصد تو بہرحال میرا تو مقصد، میں تو اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتا ہوں، میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اجے اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم متعارف کرائیں آپ کو اللہ سے۔ اس تعارف کے درمیان میں شاید کہیں کوئی غلط فہمیاں ہیں، ہماری بات چیت سے وہ دور ہو جائیں گی، آپ سوالات پوچھیں، ہم جواب دینا شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ باقی ایتھیسٹ دوست بھی جو بھی ہیں وہ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں، ہم اگلی میٹنگ میں آپ کے سوالات کو اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔